نارابو میں نے اپنی اسلامیات کی بک کے اندر پڑھا تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ ہاں بالکل صحیح پڑھا، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک رائی کا دانہ جو کہ بالکل باریک ہوتا ہے اس سے یہ خلا بھر دیا جائے اور ایک پرندہ اس کی ڈیوٹی لگ جائے کہ بھی 1000 سال کے بعد جو ہے نا تو نے ایک یعنی کہ دانہ اٹھانا ہے۔ اب 1000 سال کے بعد وہ دانے اٹھاتا ہوا ایک پرندہ، وہ دانے ختم ہو جائیں گے لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اتنی لمبی زندگی آنے والی ہے۔ لیکن آج ہماری جو ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں اور ساری کی ساری جو کوششیں ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہیں۔ آپ نے بھی شاید یہ جو چھوٹی سی بات ہے کتابوں میں ہم نے پڑھی تھی، آپ نے پڑھی ہوگی کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی۔ راجا رانی میں بننا ہے، حرام انسان میں مرنا ہے۔ اور دیکھیں اس بات کے اندر یہ بات موجود ہے، اب راجا رانی مر گئے اور ختم کہانی، یعنی اسی طرح ہماری بھی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ موت جو ہے ہر ایک کے سر پہ کھڑی ہے اور موت سے آج ہم ڈرتے بھی ہیں، حالانکہ موت تو ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ اللہ کی ملاقات کے درمیان میں اگر ایک چیز حائل ہے تو وہ موت ہے۔ اور موت کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے، لیکن وقت مقرر سے پہلے یہ نہیں آئے گی، بلکہ بعض صورتوں میں بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے کہ موت ہی انسان کی زندگی جو ہے اس کو بڑھا رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات مشہور بھی ہے کہ بلکہ بعض اوقات جو ہے یہی موت انسان کی زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری صورت میں کہ انسان کا جتنا رزق لکھا ہوا ہے، جب تک کہ وہ اپنا آخری دانہ تک جو ہے نہیں کھا لیتا تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ یہ جو رزق ہے یہ انسان کی جو ہے زندگی کا جو ہے بڑھنے کا ذریعہ بن ہو، جو چیزیں اللہ نے ہماری قسمت میں لکھنی ہے وہ ہو کے بغیر وہ نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے یہ انسان جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ پاک سے کہیں گے کہ تو دنیا میں رہا تو کتنا رہا؟ اب جو 60-70 سال 100 سال تک کا زندگی گزار کی جانے والا بندہ ہے وہ پتہ کیا جواب دے گا؟ ایک دن، اور بلکہ اگلے ہی جملے میں وہ کہے گا کہ دن کا بھی کچھ حصہ، تو جب کہ وہ 60-70 سال 100 سال زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ یعنی کہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آج کل ہم دنیا کی محبت میں لگے اور دنیا کی محبت میں لگے ہیں اور دنیا میں ہی جی لگایا ہوا ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کا جو معنی ہے وہ بنتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک شکوہ ہے انسانوں کے لیے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، یعنی کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، بل تؤثرون الحیات دنیا کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جبکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اب اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، اعمال کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے جبکہ ہماری ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا کمپیریزن جو ہے وہ ہم اس طرح سے کریں گے۔ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ایک انگلی سمندر کے اندر ڈال دو، اب کتنا پانی لگ جاتا ہے انگلی کے اوپر، اور سمندر، اب یہ مثال، اب وہ جو زمین پانی تھوڑا سا لگا ہے وہ دنیا ہے اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ ہمیں تو آخرت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، رسول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم تو جی لگا کے ہلاک ہو گئے۔ ان کا یہ یعنی کہ جب انہوں نے یہ جو آیت مبارکہ ابھی آپ نے جو تلاوت کی یہ سنی تو اس کی سننے کے بعد فوراً سے ان کے بے اختیار ایک لفظ نکلا، یعنی کہ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے
کہ ہمارا دل جو ہے دنیا میں لگ گیا ہے، جبکہ دنیا اور آخرت کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، اور فرما دیا ساتھ ہی کہ ہم تو ہلاک ہو گئے. اور ہم تو کبھی ایسا سوچتے نہیں ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ہم نے کتنا جی لگایا ہوا اور کتنا ہم جو ہے اپنا یعنی کہ اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہے، اور اسی کے لیے پھر ساری تگدو ہے ہماری. اور آخر جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ جی میں تجھے ایک صبح تھا یا ایک شام تھی